خنزیر کا گوشت، تو قرآن مجید میں کیا ہے؟ او لحم خنزیر فإنہ رجس، چار چیزیں ہیں نا، چار چیزوں میں کیا ہے آخری؟ یا خنزیر کا گوشت، کیونکہ وہ کیا ہے؟ فإنہ رجس۔ اچھا خنزیر کیوں نہیں کہا؟ خنزیر کا گوشت کیوں کہا ہے؟ کیونکہ قرآن میں خنزیر کا گوشت آیا ہے، اس لیے امام مالک اس طرف گئے ہیں کہ اصلاً نجس کیا ہے؟ گوشت ہے۔ باقی فقہا اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، نجس گوشت نہیں ہے، خنزیر ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ قرآن میں ہے او لحم خنزیر فإنہ میں کیا ہے؟ ہو ضمیر ہے نا، بے شک وہ رجسن ناپاک ہے۔ اب یہ وہ سے کیا مراد ہے؟ لحم یا خنزیر؟ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ ہو ضمیر، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا عربی میں، عربی کرا ہو ضمیر کا مرجع تلاش کرنا ہے، یعنی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ تو امام مالک کہتے ہیں لحم کی طرف لوٹ رہی ہے، جو حرام ہوا ہے اسی کی طرف لوٹے گی۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، ضمیر لوٹانے کے بارے میں اصول یہ ہے کہ قریب میں مرجع تلاش کرتے ہیں، قریب میں، تو خنزیر ضمیر کے زیادہ قریب ہے، تو اگر قریب میں مرجع مل جائے تو دور والے مرجع کی طرف نہیں جاتے۔ ہاں عام طور پہ یہی اسلوب ہے کہ مرجع جو ہے نا وہ قریب والا اگر مل جائے قریب میں تو پھر وہ قریب والا ہی ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ میں نے وہ پیچھے ایک بات کی ہے تو اب آ کے اس کی طرف ضمیریں لوٹاؤں گا۔ ہاں مرکب، وہی امام مالک یہی کہتے ہیں نا، اس کی طرف لوٹنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ضمیر لوٹانے کے اصول ہیں، ضمیر اٹھانے کے کیا ہیں؟ اصول ہیں۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ضمیر قریب کے مرجع کی طرف لوٹتی ہے، قریب کا مرجع یعنی قریبی اسم کی طرف لوٹتی ہے، تو مضاف الیہ زیادہ قریب ہے ضمیر کے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر قرآن کے انداز سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جمہور فقہا کی رائے درست ہے، خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، صرف اس کا گوشت نجس نہیں ہے بلکہ پگ جو ہے کل کا کل نجس ہے، اس کی جلد ہو، اس کے بال، جیسے دیکھیں نا آج کل اس کے بالوں سے ٹوتھ برش وغیرہ، چربی اس کی جو ہے وہ، خیر چربی کو تو وہ بھی گوشت کے حکم میں لے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے بال، اس کا چمڑا وغیرہ یہ چیزیں ہیں، یہ بھی نجس ہے۔ حرام تو سب کہتے ہیں نا، اصل میں نجاست میں اختلاف ہے، ایک چیز حرام ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ نجس نہ ہو، جیسے آگے ہم دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھیں گے مردار کے بارے میں۔